جب ہم جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو 8-10 دن قبل اس کو خریدا ہوتا ہے، اس سے مانوسیت ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا حوصلہ اس کو ذبح کرنے کا نہیں ہوتا، بچے رو پڑتے ہیں، اور گھر کا پالا ہوا جو 6 ماہ سے یا سال سے پالا ہوا جانور ہو اس کو ذبح کرنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرزند کی گردن پہ چھری رکھ دینا اور اللہ کے نام پر عزم مصمم کے ساتھ اس کی گردن پہ چھری چلا دینا، یہ ابراہیم کا حوصلہ تھا۔ اور جناب اسماعیل بھی اس کار خیر میں یہ کہہ کے شامل ہو جاتے ہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، میرے والد بزرگوار، اگر ہمارے رب کی رضا اس میں ہے کہ میری گردن کو کاٹ دیا جائے تو آپ دیر نہ کیجئے، اس حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، میری گردن رب کے حکم پہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اللہ کے حکم کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ آج ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس قربانی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہونا اللہ کے بندوں کا شعار ہے، تو پھر 5 گانہ نماز کیا مشکل ہوگی، پھر اللہ کے حکم پر سخت گرمی کے روزے کیا مشکل ہوں گے، اس کے حکم پر ہم اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے اموال کی زکوٰۃ کیوں نہیں نکال پائیں گے، پھر سخت مشقتیں سہ کر حرمین طیبین میں حاضر کیوں نہیں ہوں گے اور حج کی مشقتیں کیوں گوارہ نہیں کریں گے، پھر مرد اپنی نظروں پر حیا کے پہرے کیوں نہیں بٹھا سکتا، پھر عورت پردے میں سمٹ کے اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کے انداز اور تیور کیوں نہیں اختیار کر سکتی، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ جب اللہ کا حکم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ جائے تو اللہ کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری رکھ کے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جن احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جس کی بجا آوری کا حکم دیا گیا اور بار بار تاکید تلقین کی گئی ہے، تو پھر ہم ان امور کو کیسے نہیں بجا لاتے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے لیے تو آسان دین دیا گیا ہے، مشکل تو رکھا نہیں گیا۔ تمہیں تو جانور ذبح کرنے کا کہا گیا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا نہیں کہا گیا۔ تو وہ کتنا مشکل تھا کہ جلتی ہوئی آگ میں کبھی چھلانگ لگانے کے لیے کہا گیا تو اللہ کا خلیل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے حکم پر وہ اپنی بیوی کو اور اپنے نونہال فرزند کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آتا ہے، جہاں کھانے کے لیے تو دور کی بات ہے، پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ پہلے تم نے بیٹے کو لٹانا ہے، پھر اس کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، پھر اٹھا لینی ہے اور پھر جانور کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس ادا کو اس انداز سے ادا کیا جائے، تو یہ بھی کتنا شاک ہوتا۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں، تم اس مشکل مرحلے سے نہیں گزر پاؤ گے، تم صرف جانور ذبح کر دو، لیکن وہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اس کی رضا جوئی کے لیے تم ذبح کرو گے، پھر تمہارا رب تمہارے پر اپنی رحمتوں کا نزول اور ورود کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں شریعت بیضا پر پورے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیقات ارزانی کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے بندہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے تو پھر میرے مالک کی جانب سے جو رحمتیں اترتی ہیں۔ دیکھیے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو اعزاز ہے، ایک طرف منا کی اس قربان گاہ پہ لاکھوں قربانیاں وہاں ذبح ہو رہی ہیں، اور دنیا کے 200 ممالک کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سنت ابراہیمی پہ عمل نہ ہو رہا، اس یادگار کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ رات کو ایک سفر سے واپس پلٹا، سڑکوں سے گزر نہیں ہو رہا تھا، تو بے ساختہ زبان سے نکلا سلام علی ابراہیم، اور میرے رب نے ابراہیم کی یادوں کو کیسے باقی رکھا کہ ان کی سنت کو بھی تازہ ہر سال کیا جاتا ہے، اور ہماری نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جناب ابراہیم اور ان کے خاندان پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ تو ہمیں جناب ابراہیم کے ساتھ یوں جوڑ دیا گیا، ابراہیم تو نے بھی حد کر دی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی میرے حکم کے لیے،
پھر دیکھنا کہ میں کیسے تمہاری یادوں کو باقی رکھتا ہوں اور تمہارے ذکر کو باقی رکھتا ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پاک کی برکتیں دے اور ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو شریعت بیضا کی مطابقت میں ڈھال دینے کی توفیق ارزانی کرے۔